بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو بڑی اہم ہے اس وجہ سے کہ اس میں جو بات آپ کو بتانے لگے ہیں یہ ایک وظیفہ ہے، اور یہ اتنا اہم وظیفہ ہے کہ جو وظیفہ شیطان نے ایک صحابی رسول کو دیا۔ جب شیطان نے یہ وظیفہ ایک صحابی رسول کو دیا تو اس کے اوپر پھر مہر کریم آقا علیہ السلام نے لگائی کہ حضور نے پھر یہ کہا کہ یہ واقعی سچی بات کی ہے شیطان نے۔ اب یہ اصل واقعہ کیا ہے، اس وظیفے کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، ایسے ملا امت کو۔ وظیفہ بہت بڑا ہے، ضرور سنیے گا۔ ایک دفعہ مال غنیمت پہ، جو مال غنیمت جنگ کے دوران صحابہ کرام کے پاس آتا ہے، اس کو اکٹھا رکھا جاتا تھا، اور اس کے اوپر پھر نگرانی کے لیے بھی کسی صحابی کی ڈیوٹی لگتی کہ آپ مال غنیمت کی نگرانی کریں، اور پھر وہ مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم ہوتا تھا۔ تو مال غنیمت کہیں سے آیا ہوا تھا، تو اس مال غنیمت کے اوپر ڈیوٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ڈیوٹی فرما رہے تھے مال غنیمت کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ وہ مال غنیمت چوری کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو پکڑ لیا۔ جب وہ بندہ جو چور تھا، جو چوری کرنے آیا، وہ پکڑا گیا تو وہ منت سماجت کرنے لگا کہ میں مجبور ہوں، پیشہ ور چور نہیں ہوں، بچوں کی بھوک کی وجہ سے یہ کرنا پڑا، مجھے معاف کر دو، اب نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میرا دل نرم ہو گیا، اور میں نے اسے جانے دیا، میں نے اسے معافی دے دی کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا۔ اور میں پھر حضور کی بارگاہ میں تہجد ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں آ گیا۔ مسجد نبوی شریف میں جب میں آیا، فجر کی نماز پڑھی، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام نے میری طرف دیکھا، اور دیکھ کر حضور مسکرا کر کہنے لگے ابو ہریرہ، اور رات چور والا معاملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ، وہ رات جو تیرے ساتھ چور کا معاملہ ہوا ہے وہ کیا ہے، سناؤ نا ذرا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ مجبور تھا، پیشہ ور نہیں تھا، اس کے بچے بھوکے تھے، اس لیے وہ چوری کر رہا تھا، تو میں نے اسے معافی دے دی، نرم دلی کا مظاہرہ کیا، اور حضور میں نے اسے معافی دے دی۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے ابو ہریرہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اور آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب حضور نے یہ بات کر دی تھی، اب تو مجھے گارنٹی مل گئی کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور کی زبان سے نعوذ باللہ من ذالک غلط بات نکل نہیں سکتی، جھوٹی بات تو حضور کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ وہ زبان اطہر ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میری وحی ہوتی ہے تو بولتا ہے۔ تو جن کی زبان پہ اللہ کی وحی آئے وہ زبان نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ تو بول نہیں سکتی۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے آج رات پھر آنا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر تیاری میں لگ گیا کہ کب آئے اور میں اسے پکڑوں۔ میں رات سو نہ سکا، جاگتا رہا۔ واقعتاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رات کا پچھلا پہر آیا تو وہ آ گیا۔ چونکہ اب میں انتظار میں تھا اور میں پوری تیاری میں تھا، تو میں نے اسے پکڑ لیا، دبوچ لیا، دبوچا تو آج پھر وہ منتیں کرنے لگا، اور جو کل کی تھی اس سے بھی زیادہ کرنے لگا، زیادہ اس نے گڑ گڑا کے باتیں سنائیں کہ واقعی میں چور نہیں ہوں، مہربانی کریں ابو ہریرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میرا دل پھر نرم ہو گیا، میرا دل پھر نرم ہوا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جا تجھے معاف کیا، اب نہ کرنا۔ تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے حضور کے پیچھے گیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضور پھر مسکرا کے کہنے لگے ابو ہریرہ پھر بتا کیا معاملہ ہوا، چور کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ بڑا مجبور تھا۔ حضور وہ چور نہیں تھا، پیشہ ور نہیں تھا، مجبور تھا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کے کہا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ جھوٹ بول رہا تھا، جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں فرماتے میں اور چکنا ہو گیا کہ کیسا بندہ ہے، میرے پاس منتیں سماجھتے کرتا ہے لیکن نیت اس کی پھر وہی کی وہی ہے، بڑا نیت کا خراب ہے۔ آج آئے گا تو جانے نہیں دوں گا، پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رات ہو گئی، میں انتظار میں ہوں، وہی پچھلی رات، اور پچھلی رات پھر وہ آ گیا۔ آتا وہ پچھلی رات کو آیا تو میں نے پھر دبوچ لیا، میں چونکہ تیاری میں تھا تو میں نے پکڑ لیا، اور میں نے پکڑ کے کہا کہ آج تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ جھوٹے ہو تم، جھوٹ بولتے ہو، مجھے کہتے ہو میں مجبور ہوں، میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے جانے دو، معاف کر دو، نہیں کروں گا، لیکن پھر آ جاتے ہو۔ آج تیسری رات ہے، پہلی رات بھی تجھے معاف کر دیا، دوسری رات بھی معاف کر دیا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو میں بات آپ کو بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت اس نے کہا ابو ہریرہ آج میں تمہیں ایک ایسی آیت دیتا ہوں، ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تو وہ وظیفہ پڑھ لے تو کوئی بھی تیری چوری نہیں کر سکتا، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیرا مال چوری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ چونک گئے، آپ نے فرمایا بھی چور بھی ہے اور ساتھ وظیفے بھی بتاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا ابھی کون سا وظیفہ ہے؟ تو اس نے کہا ابو ہریرہ اگر تو رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو پھر ساری رات بے غم ہو، بے فکر ہو کے سو جا۔ یہ آیت الکرسی ایسا وظیفہ ہے، یہ تیری بھی حفاظت کرے گا، تیرے مال کی بھی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ کوئی چور تیرا نقصان نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ خود شیطان بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر تو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لے، تیری حفاظت ہے۔ اب تجھے میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اب مجھے جانے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری چونکہ اس سے بات ہوئی تھی کہ میں وظیفہ تمہیں بتاتا ہوں تو تم مجھے بدلے میں آزادی دو گے، معافی دو گے، چھٹی دو گے، تو میں نے اسے جانے دیا۔ حضور کی بارگاہ میں تہجد پڑھے، نماز پڑھی، سلام حضور نے پھیرا، پھر پوچھا ہاں بھائی ابو ہریرہ کیا بات ہوئی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آج اس نے ایک وظیفہ بتایا، وہ کہتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لے، تیرا مال کبھی کوئی چوری نہیں کر سکے گا، تو جس رات آیت الکرسی پڑھ لے گا تیری حفاظت اور تیرے مال کی حفاظت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حضور کی بارگاہ میں کہا تو حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے، تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ پتہ ہے یہ کون تھا؟ میں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ جو چوری کرنے آ رہا تھا وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، تجھے وظیفہ دے گیا ہے ابلیس شیطان، اور جس وظیفے پر ابلیس شیطان بھی کہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو اگر یہ وظیفہ کر لے تو اس کی چوری نہیں ہو سکتی، اس کا نقصان نہیں ہو سکتا، خود سوچیں کہ کتنا بڑا وظیفہ ہے، وہ کتنا بڑا وظیفہ دے گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وظیفے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی بتائی ہوئی مبارک شریعت کے مطابق ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔